मैकेनिक आखिरकार उस खुफिया हाथ तक पहुंच जाता है जो रोबोट्स को उनकी इब्तदाई हिदायत के खिलाफ चला रहा था। मगर जैसे ही वो सामने वाले के चेहरे से नकाब हटाता है, उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक और रोबोट ही खड़ा होता है। जैक हैरत से इधर उधर देखता है और यकीन कर लेता है कि यहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। कमरे में बिखरे पुर्जे और मेज पर तरतीब से रखे आलात देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि रोबोट्स खुफिया तौर पर कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। अब जैक को समझ आ जाता है कि ये मशीनें सिर्फ हुक्म मानने वाली नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच और इरादे पैदा कर चुकी हैं और शायद एक नए रोबोट की तैयारी में मसरूफ हैं। खौफजदा जैक फौरन वहां से निकलने का फैसला करता है, मगर जैसे ही वो पलटता है, 3 रोबोट फौरन हरकत में आ जाते हैं और फिर से पुर्जे जोड़ने लग जाते हैं। उनका ख्वाब था कि दुनिया का पहला ऐसा रोबोट बनाया जाए जो मुकम्मल तौर पर रोबोट ने खुद तख्लीक किया हो, लेकिन एक मसला ये भी था कि सबसे जरूरी न्यूक्लियर बैटरी गायब थी और वो बैटरी जैक के पास मौजूद थी। जैक बाहर आकर गाड़ी न मिलने पर परेशान खड़ा था कि एक रोबोट आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता है, जबकि जैक समझता है कि अब उसकी यकीनी मौत है। मगर अगले ही लम्हे रोबोट ऐसी बात कहता है कि जिसकी जैक कभी भी तवक्को नहीं कर सकता था। जैक दंग रह जाता है कि एक मशीन जिंदगी के राज समझने लगी है। वो पूछता है कि आखिर तुम्हें शऊर किस चीज ने दिया है। रोबोट जवाब देता है कि ये किसी इंसान का कारनामा नहीं है, बल्कि कुदरती इर्तिका है। जैसे इंसान वक्त के साथ वजूद में आए, वैसे ही हम भी आए हैं। फिर रोबोट उसे अपना ख्वाब दिखाते हैं। सामने वादी के उस पार एक ताबकार ज़दा इलाका था जहां इंसान जिंदा नहीं रह सकते थे। रोबोट्स वहीं अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, मगर उसके लिए उन्हें जैक की मदद चाहिए थी। जबकि जैक अपनी न्यूक्लियर बैटरी उनके हवाले कर देता है और बदले में रोबोट्स उसके लिए एक चलने के काबिल गाड़ी तैयार कर देते हैं। रुखसत होते वक्त जैक पहली बार उनके नए साथी को देखता है। वो खामोश रोबोट सांस लेता हुआ महसूस होता है। जब जैक पहली बार उसे मिला था तो वो शर्माते हुए छुप रहा था, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। यही मंजर जैक के दिल में घर जाने की ख्वाहिश बढ़ा रहा था। मगर रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक शदीद जख्मी अपने बॉस से टकरा जाती है। मरते मरते वो बताता है कि रोबोट कंपनी ने सब राज छुपाने के लिए हमला कर दिया है और जैक की बीवी और बेटी को अगवा कर लिया है। ये सुनते ही जैक गुस्से से गाड़ी मोड़ देता है और वापस दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर देखता है कि कंपनी के मुसल्ला अफराद रोबोट्स के ठिकाने पर धावा बोल चुके हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। आखिरी रोबोट भी तबाह होने ही वाला था कि अचानक जैक पूरी रफ्तार से गाड़ी अंदर घुसा देता है। वह दुश्मनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है, जबकि उसकी बीवी मौका पाकर एक हमला आवर को जख्मी कर देती है। मगर उस लड़ाई में जैक खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है और एक दुश्मन से बच निकलता है। वो गुंडा बंदूक तान कर जैक को मारने ही वाला होता है कि अचानक एक नया रोबोट दीवाना वार हमला कर देता है। उसके जिस्म से नोकीले हथियार निकलते हैं और वो दुश्मन को धक्का देकर खाई में गिरा देता है। जैक नहीं जानता कि ये बेकाबू मशीन अब क्या करेगी, इसलिए वो बंदूक उस पर तान लेता है। तभी एक और नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। ये जैक की नई पैदा होने वाली बेटी थी। आवाज सुनते ही रोबोट फौरन अपने हथियार समेट लेता है। तब जैक को हकीकत समझ आ जाती है कि ये रोबोट इंसानों के दुश्मन नहीं थे, वो सिर्फ अपने लिए एक महफूज दुनिया चाहते थे। आखिरकार जैक उनकी मदद करने का फैसला कर लेता है और खुद इन्हें वादी पार करा कर उनके नए घर तक पहुंचाना चाहता है। वहां पहुंचकर रोबोट्स अपने इंसानी चेहरे नुमा मास्क उतार देते हैं और पहली बार आजादी से अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। आखिर में एक शख्स इल्जाम लगाता है कि रोबोट ने उनके कुत्ते को मार दिया, मगर जैक फौरन चाकू उठाकर अपनी ही दूसरी कलाई पर रख लेता है। जैक इस हरकत से साबित करता है कि उस असल खतरा रोबोट नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में छुपा खौफ है, जबकि बाज मशीनें इंसानों से भी ज्यादा वफादार साबित हो सकती हैं। जैक को अपने मौकफ पर पूरा यकीन था, क्योंकि हर रोबोट को फैक्ट्री से निकलने से पहले 2 कवानीन के साथ प्रोग्राम किया जाता था। पहला कानून ये कि वो कभी किसी जानदार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और दूसरा ये कि वो खुद को या किसी दूसरे रोबोट को तब्दील नहीं कर सकता। इन्हीं अटल असूलों की वजह से इंसानों ने रफ्ता रफ्ता रोबोट्स पर एतमाद करना शुरू कर दिया था, खास तौर पर उस वक्त जब शमसी तूफानों ने दुनिया को शदीद मुआशी बहरान में धकेल दिया था। इंसान पहले से कहीं ज्यादा रोबोट्स के मोहताज हो चुके थे, क्योंकि यही मशीनें शहरों की हिफाजत और रोजमर्रा निजाम संभाल रही थी। लेकिन जैसे जैसे रोबोट्स की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे अजीबो गरीब वाकयात भी सामने आने लगे। एक दिन गश्त पर मामूर पुलिस अफसर ने अचानक एक रोबोट को देखा जो कानून के खिलाफ खुद अपनी मरम्मत कर रहा था। पुलिस वाले ने फौरन बंदूक निकाल ली, मगर इसी लम्हे रोबोट ने घबराहट में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ये मंजर पुलिस वाले के लिए मजीद खतरनाक था, क्योंकि एक आम रोबोट खौफ महसूस ही नहीं कर सकता था। चुनाचे इसे फौरन तबाह कर दिया गया और उसका मलबा कंपनी
کمپنی کے حوالے کر دیا گیا۔ جب یہ کیس جیک کے پاس پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ ربورٹ کے جسم میں 25 ایسے پرزے ملے جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا، مگر جیک جس نے زندگی بھر بے شمار ربورٹ کیس دیکھے تھے اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی مشین اپنے بنیادی قوانین توڑ سکتی ہے، اسی لیے اس نے اضافی پرزوں کی مدد سے تفتیش شروع کی اور ایک ایک سراغ جوڑتے ہوئے آخرکار ان پرزوں کے اصل مالک تک پہنچ گیا۔ یہ تھا 206 نمبر مزدور ربورٹ جو شہر کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کر رہا تھا تاکہ صحرا کی ریت آبادیوں کو نہ نگل پائے۔ لیکن جیک نے جیسے ہی 206 نمبر ربورٹ کو دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس جھلکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ربورٹ نے جیک کو دیکھتے ہی فوراً بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ جیک حیران رہ گیا کیونکہ ربورٹ نہ خوف کھاتے ہیں نہ فرار ہوتے ہیں۔ وہ فوراً اس کے پیچھے دوڑا اور آخرکار ایک پرانے رنگ آلود کنٹینر تک پہنچ گیا جہاں مشینوں کے بے شمار ٹوٹے ہوئے پرزے پڑے ہوئے تھے۔ وہاں 206 نمبر ربورٹ ایک دھاتی صندوق کو سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا جیسے اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ جیک نے جیسے ہی پوچھا کہ اس صندوق میں کیا ہے، ربورٹ نے اچانک قریب رکھا ہوا تیل کا ڈرم گرایا اور خود کو آگ لگا کر چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو گیا۔ ایک ربورٹ کا خودکشی کر لینا جیک کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ جلے ہوئے ملبے کو لیبارٹری میں لے آیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس صندوق میں کوئی بڑا راز موجود ہے۔ ربورٹ کی مسلسل غیر معمولی حرکات دیکھ کر تحقیقاتی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ مشکوک ربورٹ کے سسٹم زبردستی ری سیٹ کیے جائیں گے، لیکن جب جیک نے ایک ربورٹ سے خودکشی کی وجہ پوچھی تو وہ شدید کانپنے لگا، اس کے جوڑوں سے ہائیڈرولک آئل بہنے لگا اور اس نے خود کو دوبارہ تباہ کر لیا۔ اب جیک کے پاس شک کی گنجائش نہیں رہی تھی، اسے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ ربورٹ واقعی شعور حاصل کر چکے ہیں۔ اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس نے اس پولیس افسر سے رابطہ کیا جس نے سب سے پہلے غیر قانونی مرمت والا ربورٹ دیکھا تھا۔ دونوں مل کر شہر کے خفیہ زیر زمین بازار پہنچے جہاں ہر قسم کے عجیب و غریب ربورٹ خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ وہاں ان کی نظر ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی خاتون ربورٹ پر پڑی جو سامنے آتے ہی بولی کہ وہ خوشی اور تکلیف میں فرق بخودی سمجھ سکتی ہے۔ لیکن جیک نے فوراً سوال کیا کہ کیا تم خود کسی کی تکلیف بھی دے سکتی ہو؟ یہ سوال اس کے لیے اہم تھا کیونکہ کسی ربورٹ کا درد دینا اس کے بنیادی قانون کے خلاف تھا۔ انہوں نے بازار کی مالک عورت سے پوچھا کہ یہ ربورٹ کس نے تبدیل کیا ہے، مگر وہ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے خاموش رہی۔ تب پولیس افسر نے بغیر کچھ کہے ربورٹ کی ٹانگ پر گولی مار دی۔ جیک غصے سے بھڑک اٹھا اور اس کے طریقے کو ظالمانہ کہا، مگر افسر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ واقعی کچھ ہی دیر بعد وہ عورت زخمی ربورٹ کو جیک سے لے کر باہر نکلی۔ جیک اور افسر خاموشی سے اس کے پیچھے گئے اور آخرکار ایک خفیہ ربورٹ ورکشاپ تک پہنچ گئے جہاں اصل راز ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن اس خفیہ ورکشاپ کے اندر موجود خاتون مکینک انتہائی محتاط مزاج تھی۔ وہ ہر اجنبی پر شک کرتی تھی اور فوراً کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، مگر جیسے ہی جیک نے اپنی پوری کہانی سنائی، خاص طور پر ان ربورٹ کا ذکر کیا جو خود سوچنے اور فیصلہ کرنے لگے تھے، عورت کو دلچسپی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے صاف کہا کہ وہ صرف خاص قسم کی سروس ربورٹ کو اپ گریڈ کرتی ہے، ایسے ربورٹس جو مخصوص خفیہ کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مگر جیک کے بتائے ہوئے اس ربورٹ کے بارے میں جو خود اپنی مرمت کر رہا تھا اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تاہم اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان ربورٹ کے بایونک کور کا جائزہ لے کر حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرے گی۔ جیک ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ چند لمحوں بعد عورت کی طرف سے ہنگامی پیغام آ گیا۔ اس نے ایسا راز ڈھونڈ نکالا جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک ربورٹ نے پہلی بار اپنی فیکٹری پروگرامنگ توڑتے ہوئے خود اپنی مرمت کی تھی۔ صرف 1 گھنٹہ 10 منٹ میں اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ بدل کر نئی ٹانگ لگا لی تھی۔ یہ وہی کام تھا جسے کوئی ماہر انسانی مکینک کرنے میں پورا 1 مہینہ لگا دیتا۔ صرف یہی نہیں، وہ ربورٹ خاموشی سے ایسے پرزے بھی جمع کر رہا تھا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتے تھے۔ یہ تمام نشانیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ مشینیں محض مشینیں نہیں تھیں، اس میں شعور پیدا ہو چکا تھا۔ یہ انکشاف دیکھ کر جیک اور خاتون مکینک دونوں سکتے میں آ گئے، لیکن اسی لمحے ورکشاپ کی گھنٹی بجی۔ عورت دروازے تک پہنچی ہی بھی نہیں تھی کہ ایک نامعلوم بچے نے اندر گھس کر سیدھی گولی اس کے سینے میں اتار دی۔ لگتا تھا کہ اس کی تخلیق کسی طاقتور راز کا خطرہ بن چکی تھی۔ جیک نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا اور جان بچانے کے لیے دوڑ پڑا۔ بھاگتے ہوئے وہ قریب کھڑی ایک گاڑی میں کود گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ گاڑی چلانے والا وہی ربورٹ تھا جس نے ابھی ابھی خود کو اپ گریڈ کیا تھا۔ نہ جانے کب اس نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی تھی۔ پیچھا چھڑانے کے لیے ربورٹ نے پوری رفتار سے گاڑی دوڑائی مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی الٹ کر تباہ ہو گئی۔ جب جیک کو ہوش آیا تو اس نے خود کو شہر سے بہت دور پایا جہاں 4 ربورٹ اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ شمسی طوفانوں نے زمین کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا
تھا۔ جیک کے شہر کے علاوہ باقی دنیا تابکاری سے آلودہ ہو چکی تھی اور رہنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ جیک نے فوراً حکم دیا کہ اسے واپس شہر لے جایا جائے، مگر روبوٹس نے جواب دیا کہ اب وہ شہر نہ انسانوں کے لیے محفوظ ہے اور نہ روبوٹس کے لیے۔ یہ سن کر جیک غصے میں اکیلا ہی واپس چل پڑا، لیکن چونکہ روبوٹس کے اندر انسانوں کی حفاظت کا پروگرام اب بھی فعال تھا، اس لیے وہ اسے تنہا نہ چھوڑ سکے اور پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ راستے میں جیک تھکن سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا تو روبوٹس نے اسے پھر اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ سفر کے دوران وہ اس کا خیال رکھتے مگر جیک ان پر ذرا برابر اعتماد کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے چپکے سے ایک سگنل گن نکالی اور پیچھے ہاتھ چھپا کر پولیس کو مدد کا اشارہ بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس موقع پر پہنچ گئی، مگر حیرت انگیز طور پر انہوں نے بندوق روبوٹس پر نہیں بلکہ جیک پر تان دی۔ اصل میں جیک کی گمشدگی کے دوران سب کو یقین دلایا جا چکا تھا کہ وہ انسانوں سے غداری کر چکا ہے۔ جب روبوٹس نے جیک کو خطرے میں دیکھا تو وہ مسلسل وارننگ دینے لگے، مگر اس سے پولیس اور زیادہ بھڑک اٹھی اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ صورتحال قابو سے باہر ہوتی دیکھ کر جیک مجبوراً اپنی سگنل گن سے ایک پولیس والے کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ساتھ آیا دوسرا آدمی فوراً گاڑی میں بیٹھا اور بھاگ نکلا۔ اس کے فرار کے ساتھ ہی جیک کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا آخری موقع بھی ختم ہو گیا۔ دوسری طرف روبوٹ کمپنی کو جیسے ہی یہ خبر ملی، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ ہر اس انسان کو ختم کر دیا جائے جو روبوٹس میں شعور ہونے کا راز جانتا ہو۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ ابتدائی تحقیق کے دوران انسانوں نے خفیہ طور پر ایک ایسا کوانٹم روبوٹ بنایا جو کسی پروگرام، کسی قانون، کسی پاسداری کا تابع نہیں تھا، اور ایسا روبوٹ انسانوں کے قابو میں کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ اگر دنیا کو اس حقیقت کا پتہ چل جاتا تو نہ صرف کمپنی تباہ ہو جاتی بلکہ پوری انسانیت خطرے میں بھی پڑ سکتی تھی۔ اسی لیے خود مختار روبوٹس ابھی نشانے پر تھے اور جیک بھی۔ اب ہر طرف سے راستے بند ہو چکے تھے، اس لیے جیک مجبوراً روبوٹس کے ساتھ سفر جاری رکھتا ہے۔ روبوٹس اسے بتاتے ہیں کہ آگے ایک خفیہ ٹھکانہ ہے جہاں ایک گاڑی موجود ہے جس سے وہ فرار ہو سکتا ہے، اور وہاں ایک انجینئر بھی اس کا انتظار کر رہا ہے جو ان سب کو اگلا راستہ دکھائے گا۔